نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو خوش و خرم رکھے، ایمان و صحت کی سلامتی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، وضو کے ضروری مسائل پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے بہت ساری اہم چیزیں وضو کے متعلق بیان کی جا چکی ہیں۔ وضو کے اندر فرض کتنے ہیں، وضو کے اندر سنتیں کتنی ہیں، وضو کے اندر مستحب چیزیں کون سی ہیں، کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی ہے۔ اسی طرح آخر میں وضو کا مکمل طریقہ اور وضو کے شروع میں کون سی دعا پڑھنی ہے، وضو کے درمیان میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں اور وضو کے آخر میں کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا چکی ہے۔ آج کی اس نشست میں وضو کے متعلق دو تین اہم سوالات جو دوستوں نے پوچھے ہیں، ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وضو کے متعلق یا کوئی بھی دینی مسئلے کے متعلق آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا بروقت اور تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اگر ہم غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، تو نہانے اور غسل کرنے سے ہمارا وضو ہو جائے گا یا پھر ہمیں نہانے اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب محترم ناظرین، غسل کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو غسل واجب ہوتا ہے، جب انسان انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے جنابت کی وجہ سے۔ مثلا مرد نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے، اس کی وجہ سے مرد اور عورت پر دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرد یا عورت کو رات کے وقت احتلام ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح غسل سنت بھی ہے، مثلا جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا، عیدین کے لیے غسل کرنا، یوم عرفہ میں حج کے احرام کے لیے یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا، یہ غسل سنت ہے۔ تو یا اسی طرح انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے، تو اس سے انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا تھا، جو سنت طریقہ ہے، تو اور اچھی بات ہے۔ اور اگر غسل کرنے سے پہلے اس نے وضو نہیں کیا تھا، غسل کر لیا، نہا لیا، تو اس سے بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وضو کے اندر چار چیزیں ضروری ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو دھونا فرض ہے، مثلا چہرہ ہے، اس کو دھونا فرض ہے، بازو ہیں، ان کو کوہنیوں تک دھونا فرض ہے، پاؤں ہیں، ان کو دھونا فرض ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے سر کا مسح، یہ بھی فرض ہے۔ جب انسان نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، خواہ وہ غسل واجب ہو، غسل سنت ہو یا ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے، تو یہ ساری چیزوں پر پانی خود بخود بہہ جاتا ہے۔ انسان کے چہرے پر بھی پانی آ جاتا ہے، بازو بھی دھل جاتے ہیں، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، اور سر بھی انسان کا گیلا ہو جاتا ہے، اور انسان سر پر شیمپو وغیرہ لگا کر سر کو اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ اور مسح اسی چیز کا نام ہے کہ گیلا ہاتھ سر پر پھرنا۔ نہاتے وقت ویسے ہی گیلا ہاتھ سر پر پھر جاتا ہے، اسی لیے اس سے وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا تھا، پھر درمیان غسل کے اندر ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ تو اگر غسل سے پہلے آپ نے وضو کیا تھا، غسل کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد بھی آپ غسل کرتے رہے، نہاتے رہے، سارے جسم پر وضو ٹوٹنے کے بعد بھی آپ نے پانی بہایا ہے، تو اب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ تو جب غسل کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا، اب جب تک دوبارہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وقت تک آپ کا وضو رہے گا۔ اس وضو کے ذریعے آپ نماز پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ تلاوت پڑھیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا وضو ہے۔ اور جب غسل کرنے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹے گا تو اب آپ کو دوبارہ نیا وضو کرنا پڑے گا، وگرنہ غسل کرنے سے کسی طرح بھی غسل ہو، اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے، اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔